رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پاک و ہند کی عورتیں عام طور پہ مردوں سے مختلف طریقے سے نماز ادا کرتی ہیں۔ کیا یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کے لیے بھی نبی ہیں، عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ آپ نے جب یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کا یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ مرد حضرات میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں اور عورتیں میری بیگم جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، بلکہ آپ کا یہ فرمان مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس سب کے باوجود کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں فرق ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نماز سے پہلے کئی چیزوں میں مردوں عورتوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ جس عورت کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہوگا، جس عورت کے سر پہ دوپٹہ اور چادر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مرد کا سر ننگا بھی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی مردوں پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، لیکن عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، البتہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو یہ جائز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھرنے تک مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رہنمائی کی ہے کہ جب امام سے غلطی ہو تو مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے امام کو خبردار کریں گی کہ امام صاحب سے غلطی ہو چکی ہے، یعنی کہ تالی بجا کر وہ آگاہ کریں گی۔ تو یہ امام کو غلطی پہ آگاہ کرنا ہے، لیکن جو طریقہ نماز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مرد سجدہ کریں گے ایسے عورتیں سجدہ کریں گی، جیسے مرد رکوع کریں گے ایسے ہی عورتیں رکوع کریں گی، جیسے مرد اتحیات میں بیٹھیں گے ایسے عورتیں اتحیات میں بیٹھیں گی۔ لیکن ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست جو مردوں اور عورتوں میں طریقہ نماز میں فرق کرتے ہیں، وہ چند ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وائل بن حجر سے کہا تھا، اور یہ وائل بن حجر وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے بھائیوں آخری نمازیں دیکھی ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جو بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تو آپ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اور ان کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک رفع الیدین کیا ہے۔ یہ یمن سے آئے تھے اور حضرموت شہر سے آئے تھے، آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو امام طبرانی رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وائل جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے ہاتھ اپنے کانوں کے برابر کرو، یعنی کہ رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کانوں کے برابر رکھو، اور آپ نے کہا تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے ہاتھ چھاتیوں کے برابر رکھیں۔ یہ وہ روایت ہے جس کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے رفع الیدین میں فرق کیا جاتا ہے، اور اسے امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے لیکن ثابت نہیں ہو سکی۔ اسی لیے امام حیثمی رحمہ اللہ جب اس روایت کو اپنی کتاب مجمع الزوائد میں لے کر آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رواہ طبرانی من طریق میمونہ بنت حجر ابن عبد الجبار عن عمتها ام یحییٰ بنت عبد الجبار ولم اعرفها وبقیۃ رجالہ ثقات۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا راوی ہے
جسے میں پہچان نہیں سکا، یعنی جس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں، جو مجہول ہے، نامعلوم ہے، جس کے کوائف نہیں مل سکے، جس کا ڈیٹا نہیں مل سکا، جس کی امانت و دیانت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں، جس کے حافظے کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں، جس کے کردار کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں۔ تو جب کسی حدیث کے روایت کرنے والوں میں کوئی ایسا آدمی آ جائے جو نامعلوم ہو، تو اس کی وہ روایت مشکوک ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتی ہے، ناقابل اعتماد ہوتی ہے۔ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ بیان کیا جائے کہ یہ ضعیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں بات بتانے والا کوئی بد کردار ہو تو اس کی بات کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اور یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر بات بتانے والا بد کردار تو نہ ہو لیکن نامعلوم ہو تو اس کی بات پہ بھی یقین نہیں رہتا، کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ بد کردار ہے کہ اچھا آدمی ہے کیسا نہیں ہے۔ اسی لیے اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں جگہ دی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 5500، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ کہتے ہیں وہذا اسناد ضعیف، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ولا اعلم حدیثا صحیحا فی التفریق بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرأة وانما هو الرأی والاجتہاد، کہتے ہیں کہ میرے علم میں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو اور جس سے پتہ چلے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے۔ جنہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، انہوں نے اپنی رائے بیان کی ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث اس معاملے میں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ شیخ البانی کہتے ہیں وقد ثبت عن بعض السلف خلافہ، البتہ ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں، سلف صالحین ہیں، ان سے ایسی روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ موقف حدیث کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابراہیم النخعی جو تابعی ہیں اور سن 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 4 اماموں سے بھی پہلے کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں تفعل المرأة فی الصلاة کما یفعل الرجل، کہ عورت ایسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد نماز پڑھتا ہے۔ اور ان کے ان الفاظ کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی کہ یہ الفاظ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ثابت ہیں، انہوں نے کہے ہیں۔ یہ کہنا کہ مردوں کے رفع الیدین کا طریقہ اور ہے، عورتوں کے رفع الیدین کا طریقہ اور ہے، یہ بات اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کبھی اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں کے برابر، کبھی کانوں کے برابر، اور آپ مرد تھے، عورت نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کبھی کندھوں کے برابر اٹھائیں گے، کبھی کانوں کے برابر، اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی نبی ہیں، عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس معاملے میں مردوں عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔